صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے معزز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے عدل و انصاف کے بارے میں کچھ وضاحت کی۔ آج اسی طرح میں آپ کے سامنے عدل کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا کہ عدل کرنا کتنا لازمی ہے اور کتنا اچھا چیز ہے، کیونکہ عدل کی وجہ سے انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بھی اس کی وضاحت کی کہ اسی طرح معاملات میں بھی عدل کرنا چاہیے، اپنے رشتہ دار اور اپنے اقارب کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورتوں کے درمیان بھی انصاف کرو اور اس کے ساتھ ظلم مت کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرنا سخت جرم ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کے ایک یا زیادہ سے بچے ہو تو اس کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر اپنے بچوں میں عدل اور انصاف نہیں کیا تو روز قیامت اللہ رب العالمین اس سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے میرے خدمت میں ایک غلام مجھے عطا کی، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انی نحلت ابنی ھذا غلاما، کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے، اور آپ اس پر گواہ رہنا کہ آپ اس پر گواہی دے کہ میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس یعنی آپ کے اس بیٹے کے علاوہ کوئی اور اولاد ہے اور بیٹے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اولاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، ناانصافی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو کہا کہ اگر آپ نے دوسرے بچوں کو بھی اس طرح غلام نہیں دیا تو یہ ناانصافی ہے۔ اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو، عدل سے رہو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے درمیان عدل نہیں کیا تو روز قیامت یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور دوسرا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی جملہ ان کو بتایا کہ اگر ہو سکتے ان کو اور بھی کہتے، لیکن فرمایا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، یعنی ایک بچے کو آپ نے غلام دیا اور دوسرے کو اسی طرح چھوڑا، لہٰذا آپ اپنے بچے کو غلام دیا تھا اور آپ مجھ پر اس بات پر گواہ بناتے ہو کہ میں نے ان کو ایک غلام دیا، تو آپ ایسا کر آپ نے ان اور بچوں کو نہیں دیا تو یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو اور انصاف کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یتیم بچوں کے ساتھ اور متولیوں کو انہوں نے خصوصی طور پر کہا تھا کہ ان یتیموں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، ان کے درمیان بھی عدل کرنا، انصاف کرنا یہ ضرورت ہے۔ اور یہ فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، آپ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے یتیم کے بارے میں یہ وضاحت کی، اپنے متولیین کو، اپنے ان سربراہان کو جو یتیم اولاد کے سرپرست ہے، ان کو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔ بچوں، عورتوں، یتیموں کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا پوری کی پوری خاندان اور گھرانے کی اصلاح ہو جاتی ہے اس کے ذریعے۔ اگر اسی طرح یعنی ایک شخص اپنے گروہ، اپنے جماعت، اپنے کارکنان میں
اور اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں اگر وہ ان میں عدل اور انصاف نہیں کرتی تو یہ ظلم ہوگا. اگر انہوں نے ان کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا اور اچھی طرح وہ معاملات جو اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دی ہے انہوں اچھی طرح تقسیم کیا تو انہوں نے اصلاح کیا، انہوں نے ان کی خیر خواہی کی، انہوں نے ان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا. اگر انہوں نے ان کو اچھی طرح نہیں دیا تو روز قیامت اس کے لیے یہ عدل اور عدل نہ کرنا اور یہ ناانصافی ان کے گلے میں ایک توق بن جائے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں میں بھی، اپنے بیویوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، بچے اور بچی دونوں میں اور یتیموں میں، ان کو سارے کے سارے میں عدل کرنا، انصاف کرنا. یہ ہمارے دین کا، یہ اسلام کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سب کے اندر ہمیں عدل، انصاف اور اچھی طرح یہ رویہ اپنانا چاہیے. اسی طرح اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.